5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ آدھی روح اندر ہوتی ہے نا، آدھی روح باہر ہوتی ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، بندے کو پیاس اتنی لگتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ 7 سمندر کا پانی پی جاؤں، اور بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے جب بندہ مرتا ہے، جب روح نکل رہی ہوتی ہے۔ سنو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 کام کرنے والا شخص جب اس کی روح نکلے گی اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، موت کے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا جی، وہ کون سے 5 لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، والدین کی وفات کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد جو شخص وراثت کا حصہ بہنوں کو بر وقت اور جلد پہنچائے، والدین کی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے تڑپتے رہیں، بھوک سے مچلتے رہیں، اور بہن تمہارے مرنے کے انتظار میں ہو کہ میرا بھائی کب مرے گا، میرے والدین کی وراثت کا کچھ حصہ مجھے مل جائے گا، باقی نہیں بچوں کے منہ میں روٹی کا نوالا تو دے دوں گی۔ کہیں بہن آپ لوگوں کے مرنے کے انتظار میں نہ ہو۔ کافی لوگ کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں وراثت کا کیا ہے، حق کا کیا ہے بہنوں کا، جب ان کی شادی کریں گے تو جہیز لے کے دے دیں گے، کافی سارا جہیز لے کے دے دیں گے، 5-7 ٹرک جہیز کے اکٹھے کر کے بھیج دیں گے۔ نہیں، اسلام میں جہیز فرض نہیں ہے، اسلام میں بہنوں کو حق دینا فرض ہے، باپ کی وراثت سے بہنوں کو ان کا حق دینا فرض ہے۔ جہیز یہودیوں کی رسم ہے، جہیز یہودیوں کی رسم ہے، اور بہنوں کو وراثت میں حق دینا یہ اللہ کا حکم ہے۔ دین اسلام میں جہیز فرض نہیں ہے، دین اسلام میں بہنوں کو ان کا حق دینا فرض ہے۔ ہمارے ہاتھ میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اس جہیز جیسی گندی لت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر کے رکھ دیا۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے، زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا۔ فرمایا جہیز فرض نہیں ہے، جہیز کے پیچھے غریب باپ کی غریب بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، اس کے سر کے بال سفید ہو گئے، اس نے اپنی جوانی خاک میں ملا دی، گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میری قوم کے نوجوان تو سامان کے پجاری تھے، جہیز کے پجاری تھے، غریب کی بیٹی کے پاس جہیز تھا نہیں، اس کی بیٹی کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا، اس کی جوانی خاک میں مل گئی۔ کل تک یہودی جس یہودی لڑکی کو پسند کرتا تھا اس وقت تک قبول نہیں کرتا تھا جب تک وہ جہیز نہیں دیتے تھے، آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس وقت تک مسلمان کی بیٹی کو قبول نہیں کیا جاتا جب تک وہ جہیز نہ دیں۔ تو فرمایا بہنوں کو بر وقت والدین کی وراثت میں حصہ دینے والے شخص کی جب روح نکلے گی تو بڑی آسانی سے نکلے گی۔ ایک عورت کا بھائی فوت ہوا نا، تو عورت نے کافی اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے جاؤ، جہاں میرے بھائی کی تدفین کرنی ہے نا، میں وہاں جانا چاہتی ہوں اور ہر حال میں جانا چاہتی ہوں۔ خیر، اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا، اس کی بہن کو قبرستان میں لے جایا گیا۔ جب بھائی کی تدفین کی گئی، بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا، جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ اس بہن کی دعا نے لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ پتہ ہے وہ دعا کون سی تھی؟ روتی ہوئی بہن نے دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا او میرے مالک، یا اللہ، او عدل کرنے والے، آج عدل کا دن آ گیا ہے، او انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ او کر کہنے لگے، مالک تو میرے اس بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، اس ظالم بھائی کو
اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ اس ظالم کو اپنی رحمت سے دور رکھنا ایسے جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے، اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی رحم نہ آیا، ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلاتی رہی، میرے بچے کھاتے رہے، جو روتے رہے، بھوک سے تڑپتے رہے۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آیا، کبھی بھی شرم نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں والدین کی وراثت کا جو بہنوں کا حق ہے بر وقت دوں اور جلد دوں۔ مالک میں تو اس کے مرنے کی دعا کرتی تھی کہ یہ کب مرے گا، میرے بچے سکھ کا سانس لیں گے، حلال کا لقمہ کھائیں گے۔ آج میرا انصاف کر دے، جس طرح اس نے مجھے میرے والدین کی وراثت سے دور رکھا، ایسے ہی تو اسے اپنے کرم سے دور رکھنا، اپنی رحمت سے دور رکھنا۔ جوانوں، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترنا، اگر وقت ملے تو، فرصت ملے تو اپنے اندر جھانک کر کے اپنے ضمیر سے پوچھنا، اپنے اندر بیٹھے مفتی سے پوچھنا کہ تمہارے مرنے کے بعد، تیرے مرنے کے بعد تیری بہن تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گی یا رحمت سے دور رکھنے کی دعا کرے گی، جنت کی دعا کرے گی یا جہنم میں لے جانے والی دعا کرے گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرے گا یا مظلوم بن کر مرے گا؟ اے نوجوان، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والدین کی وفات کے بعد بہنوں کو بر وقت وراثت کا حصہ دینے والے شخص کی روح بڑی ہی آسانی سے نکلے گی۔ فرمایا نمبر 2، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، کثرت سے اللہ رسول کی رضا کے لیے ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص بھی جب مرے گا اس کی روح آسانی سے نکلے گی، تکلیف دہ نہیں ہے۔ نمبر 3، اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا شخص، فیملی کو اخلاق دینے والا، فیملی سے پیار کرنے والا، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنے والا، بچوں کے منہ میں ڈالنے والا، حلال کمائی سے بچوں کی پرورش کرنے والا، بیوی کو حلال کا لقمہ کھلانے والا، حق سچ بولنے والا شخص بھی جب مرے گا تو اس کی روح بڑی آسانی سے نکلے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 3، نمازی انسان، جو شخص نماز پڑھتا ہے نا، جو شخص نماز پڑھتا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر یہ جو نماز ہے نا، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ فرمایا نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو، اور رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، پھر اپنے نصیبوں پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی۔